رسالت نعرہ حیدری حیدری نعرہ صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشيطان والشيطان الرجيم بحق الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الابتحي التهامي والسراج المضيء الكوكب الدوري صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الحميد الحامد الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أزواج الحسين وعلى إخوة الحسين وعلى أخوات الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفناء الحسين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. قال النبي صلى الله عليه وآله الفاطمة أم أبيها. صلوات. خداوند قدوس ہماری اس عبادت ناقصہ و قبول منظور فرمائے. صدقہ محمد و آل محمد کا خدا اس عزادارہ کو مولا کی سیدہ زینب کی کنیز کو جوار سیدہ میں بلند مرتبہ عطا فرمائے. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے. اس عزادار کی قبر کو خدا روضۃ من ریاض الجنہ سے قرار دے. صدقہ محمد و آل محمد کا خدا نے جس طرح ہمیں اس دنیا میں عزادار بنایا ہے مرنے کے بعد بھی عزاداروں سے شمار فرمائے. اور صدقہ محمد و آل محمد کا سید کی والدہ کو خدا شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے. خدا اس بارگاہ کو امام زمانہ کی پسندیدہ بارگاہوں میں شمار فرمائے. حاضرین مجلس کو فردن فردن سلامت با کرامت رکھے. ہمارے وارث کو جلد سے ظہور عطا فرمائے. ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرمائے. آپ مل کے بآواز بلند درود بھیجیے مرتبہ بیان شمار. تیسویں پارے کی افتتاحی سورہ کی افتتاحی آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں. خداوند قدوس فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے وہ ذات، ہر قسم کے عیب سے مبرہ ہے وہ ذات. مجھے اندازہ ہے کہ تقریباً 9:25 ہو گئے ہیں. میں نہایت مختصر انداز میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جتنی توجہ میرے ساتھ رکھیں گے اتنی جلدی میں ممبر چھوڑ دوں گا. صلوات بھیجیے محمد. قرآن کریم میں بہت خاص مقامات ہیں، معدود بہت کم مقامات ہیں کہ جہاں خداوند قدوس نے یہ لہجہ اپنایا ہے. ذات احدیت کے بہت سے تعارف ہیں. ہر شخصیت کے مختلف تعارفات ہوتے ہیں. اسی طرح ذات توحید کے بھی کچھ تعارف ہیں. پہلا تعارف خدا کا یہ ہے جب میں آپ کو بتاؤں کہ رب رسول کیسا ہے اور آپ مجھے بتائیں کہ جس کی بارگاہ میں علی جبیں جھکاتے ہیں وہ کیسا ہے. خدا کا تعارف یہ ہے.
کہ آپ بتائیں کہ خدا کیسا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کیسا ہے۔ ایک خدا کا تعارف ہے کہ جب عالم ہمیں بتائے کہ خدا کیسا ہے، سید سیستانی بتائیں کہ خدا کیسا ہے، یہ دوسرا تعارف ہے خدا کا۔ ایک اس سے بھی بڑھ کے تعارف ہے کہ جب حسین بتائیں کہ خدا کیسا ہے۔ ایک خدا کا تعارف ہے کہ جب سجدے میں 3 دن کی بھوک پیاس کے بعد اکبر جیسا بیٹا قربان کروا کے، عباس جیسے بھائی کے بازو اٹھا کے حسین بتائیں کہ خدا کیسا ہے، ایک خدا کا تعارف یہ ہے۔ اور پھر ایک مقام ایسا بھی آ جاتا ہے کہ جہاں خود خدا بتائے کہ میں ایسا ہوں۔ آسانی کے لیے مثال دے کے عرض کر دوں، علی علیہ السلام کے بھی اسی طرح تعارف ہے۔ میں اور آپ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ علی کیسے تھے، مراجع عظام بتاتے ہیں کہ علی کیسے تھے، کبھی کبھی عباس و حسین نے بتایا کہ علی ایسے تھے، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں بنت اسد کے بیٹے نے خود بتایا کہ میں کون ہوں، کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ جب مرہم کے مقابلے پہ گئے تو کہا جان جا میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا۔ جب کوئی بہت مہم اہم مرحلہ درپیش آ جائے یا کوئی بہت بڑا دشمن سامنے آ جائے، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ سے لڑائی کرنے لگے تو ایک موقع آتا ہے کہ انسان کہتا ہے تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ بھائی جانتا ہے آپ سے لڑ رہا ہے، بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے کہ تم جانتے نہیں؟ یعنی بتانا یہ مقصد ہوتا ہے کہ یا تو شخصیت دشمن کے مقابلے پہ ہے یا کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ بس انہی مقامات میں سے ایک مقام جہاں کل کفر کل ایمان مقابل میں تھے تو کہا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا۔ بعینہ یہ وہ مقام ہے جہاں خدا خود اپنا تعارف کروا رہا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مملکت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ایسا خدا ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر جو قدرت کی تفصیل بتائی، یہاں پہ سمجھ آتا ہے کہ خدا نے اپنا تعارف خود کیوں کروایا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، یہ وہی ہے کہ جس نے زندگی کو بھی پیدا کیا اور موت کو بھی پیدا کیا۔ اگر خدا ہر چیز پر قادر ہے، مجھے علم ہے کہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، تھوڑی باتیں آپ کو سننی پڑیں گی چونکہ روایت میں موجود ہے کہ جب ایصال کی تعزیت کی مجلس ہو تو قلوب نصیحت سننے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ تو آج بس 20 اور منٹ آپ کی خدمت میں 2-4 باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو کیا نقوی صاحب خدا اس بات پر قادر نہیں تھا کہ موت کو خلق ہی نہ کرتا؟ بھائی کامران فقط زندگی پیدا کر دیتا، جو آتا ابد آباد تک زندہ رہتا، موت کو کیوں خلق کیا؟ آگے جواب دیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ جانچنا چاہتا ہے، وہ امتحان کرنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے اچھا عمل بجا لاتا ہے۔ توجہ ہے نا میرے محترم؟ اب کامیاب انسان کا تصور، یہاں سے مصیبت شروع ہوتی ہے کہ جب ہمارے تصورات دین کے تصورات سے ٹکرانے لگے
وہاں پہ مصیبت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان جو کامیاب انسان کا ایک تصور ہے، دنیا کے کامیاب انسان کا تصور یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کر لی، کوئی بہت بڑا مارکہ مار لیا، بہت زیادہ پیسہ اکٹھا کر لیا، پھر دنیا جو اپنے زعم کے مطابق اس کو کامیاب انسان تصور کرتی ہے، اس کی کامیابی کا اظہار دنیا کے ہاں کیا ہے کہ اس کا مجسمہ بنا دیا جائے گا۔ جب تک رنگ و روغن مجسمے کا سلامت ہے، یہ دنیاوی اظہار کامیابی سلامت ہے۔ کچھ عرصے کے بعد لوگ بھول جائیں گے کہ یہ صاحب مجسمہ کون تھا، مجسمے ہٹ جائیں گے، مجسمے ختم ہو جائیں گے، رنگ و روغن توجہ ہے۔ یعنی انسان کامیاب انسان کا ایک دنیاوی تصور ہے، ایک دینی تصور ہے کہ جس کو دین کامیاب انسان سمجھتا ہے۔ ایک ہمارے دنیاوی تصورات ہیں کہ ایسا آدمی کامیاب کہلاتا ہے، ایک دین کا تصور ہے۔ آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کرتے ہوئے تمہید کا وقت نہیں ہے، انسان جو کامیاب ہے اس کا دنیاوی تصور یہ ہے، اور اگر دینی تصور آپ کامیاب انسان کا پوچھنا چاہتے ہیں تو فقط ایک اور ایک ہے کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ دین کے انسان کامیاب کا تصور یہ ہے کہ وہ اس کو اپنا مولا مان لے، جو علی کو اپنا مولا مان لے، خدا کی نگاہ میں کامیاب انسان وہ کہلاتا ہے۔ کوئی نام نہ جانتا ہو لیکن اس نے دودھ میں اپنے بچوں کو پلائی، علی پلائی ہو، دنیا میں کوئی اس کے نام سے واقف نہ ہو لیکن اس نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی ہو کہ وہ ماتمی بنے ہو، وہ عزادار بنے ہو، وہ نمازی بنے ہو، خدا کے ہاں وہ خاتون کامیاب ہے۔ کوئی باہر آ کے بھلے جنگ لڑ لے، خدا لعنت بھیجتا ہے کامیاب نہیں۔ علی کے حکم کے مطابق کرتی ہے، خدا اس کو کامیاب و کامران سمجھتا ہے۔ آواز بلند علیہ السلام۔ عناصر اربع سے انسان بنا ہے، لیکن جو انسان کامیاب ہے خدا کی نظر میں وہ فقط عناصر اربع سے نہیں بنا۔ خدا خبر آپ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ جو انسان خدا کی نظر میں کامیاب ہے، جب اس کی خلقت کا موقع آتا ہے تو ہمیں روایت ملتی ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا۔ باقی کائنات عناصر اربع سے بنی ہے، اہل بیت کے ماننے والوں میں پانچواں عنصر بھی شامل ہے اور اس کو طینت معصوم کہتے ہیں۔ کامیابی کی دلیل کیا ہے کہ جس کے لیے زندگی گزاری تھی اس کے جوار میں پہنچ جاؤ کامیاب ہو۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ مرحوم جوار معصومین میں چلے گئے، مرحومہ جوار معصومین میں چلی گئی۔ آغاز فاضل طینت، انجام جوار معصوم، اسی کو کہتے پہنچی وہی بخاک جہاں کا کہا۔ کیا خدا کی باقی خلقت میں نعوذ باللہ من ذالک کوئی نقص ہے؟ ہر چیز اپنے مقام پہ احسن تقویم ہے، لیکن آپ کو مجھے احسن تقویم کیوں کہا؟ ہر خلقت میں خالق کی کسی نہ کسی سید صفت کا اظہار ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، ہر خلقت میں، ہر مخلوق میں خالق کی کسی نہ کسی صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان کو کیوں احسن تقویم کہا؟ کہ خدا کی تمام صفات کا اظہار انسان سے ممکن ہے۔
خدا خبر میں بات پہنچا پایا ہوں. مثال کے طور پہ جو کمال کی صفت ہے خدا کی، جو آپ کو کائنات میں اور کہیں اس طرح، خیر کوئی بھی صفت اس طرح نہیں نظر آ سکتی، لیکن اس کا پرتو بھی نہیں نظر آ سکتا، اس کو اختیار کہتے ہیں. یعنی خدا قادر مطلق ہے. اختیار وہ صفت ہے کہ جو مخلوقات میں سے فقط انسان کے حصے میں آئی ہے، کہ اس صفت کا اظہار فقط انسان سے ہو سکتا ہے جو خدا کی اختیار کی صفت تھی. تو آپ مجھے جملہ کہنے دیجئے، یہ میری پوری مجلس ہے جو میں نے ایک جملے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے اس مرحومہ کے ایصال کے لیے، کہ اختیار صفت خدا ہے کہ جس کا اظہار فقط مخلوقات میں سے انسان سے ہو سکتا ہے. اختیار رکھتا ہے انسان، لہذا یاد رکھنا اب اگر کوئی کمزور پہ چڑھ دوڑے اور طاقتور سے ڈر جائے تو وہ کتے سے بدتر ہے. کوئی سینے پہ چڑھ کے چھوڑ دے تو یہ صفت خدا کا اظہار ہے. بس میرے محترم حضرات، خدا نے جو نعمتیں دیں ان میں سے سب سے بڑی نعمت ہدایت، کہ اللہ نے آپ کو اس دروازے تک پہنچا دیا ہے. اس ہدایت کے وسیلے کو والدین کہتے ہیں. وہ وسیلہ بنے ہیں آپ کے وجود کا. اس وجود کے بعد آپ کو ہدایت ملی، اس وجود کے بعد آپ کو ولایت ملی، اس وجود کے بعد آپ کو زہرا ملی، اس وجود کے بعد آپ کو علی ملے، اس وجود کے بعد آپ کو کربلا ملتی ہے. اسی لیے فرمایا لا تقل لہما اف، کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ کی کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہنا، ان کے سامنے تمہارے ماتھے پہ تیوری تک نہ آئے، ان کے دلوں کو مت دکھانا. اور فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو. احسان کی تعریف یہ ہے کہ جو پہلے کیا جائے. محسن تو ماں باپ ہیں، ہم کیسے احسان کر سکتے ہیں؟ اور یہیں پہ صاحبان دل کے لیے ایک جملہ عرض کرتا چلوں. بڑا فرق ہے جو آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور جو انہوں نے آپ کی خدمت کی. زمین آسمان کا فرق ہے. انہوں نے لقمہ کھلایا کہ تم زندہ رہو، ہم خدمت کرتے ہیں کہ ان کے آخری دن ہے. اس نے فرمایا کہ جو ایک رات ماں تمہاری پرورش کرتی ہے، ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہو، اسے ایک رات کا بدلہ نہیں دے سکتے. احسان کا معنی یہ ہے کہ جو پہل کرے. خدایا وہ محسن ہیں. رسول اکرم فرمایا کہ ہاں اپنی قنوت میں کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، خدا اس کو احسان میں بدل دے گا. ماں باپ اور آپ کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا کہ کچھ عرصے کے بعد دوڑنا سیکھ جائے گا. آپ ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد بستر پر آ جائے گا. بالوالدین احسانا. معصوم فرماتے ہیں ہماری شفاعت اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے. میں اس شخص کا، علی علیہ السلام فرماتے ہیں، چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا جس سے اس کی ماں ناراض ہے. شخص حاضر ہوا رسول اکرم کی خدمت میں، ماں کے بارے میں بات کی. رسول اکرم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ وائے ہو ان اولادوں پہ کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد نافرمان ہو گئی. خوشا بحال ہو ان اولادوں کے کہ جو ماں باپ کے مرنے کے بعد فرما بردار ہو گئے. مولا وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو زندگی میں فرما بردار تھے بعد میں نافرمان ہو گئے؟
اور جو زندگی میں نافرمان تھے بعد میں فرما بردار ہو گئے. کہا کہ ماں باپ کا احسان اتنا بڑا ہے کہ اگر مرنے کے بعد بھی ان کے مرنے کے بعد احسان کو بھول جاؤ گے خدا نافرمانوں میں شمار کرے گا. ہمیشہ ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہو, ہمیشہ ماں باپ کے لیے اعمال صالحہ کرتے رہو, خدا فرما برداروں میں شامل کرے گا. اور اگر کوئی بدقسمت ایسا ہے کہ ماں باپ ناراض ہونے کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے, جائے ماں باپ کی قبر پہ جا کے توبہ کرے, معافی مانگے, خدا اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. صلوات بھیجئے محمد. قادر سمجھیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں کہ آپ کو خدا نے کتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا ہوا ہے. یاد رکھیے, میں 18 محرم کو میری والدہ اس دنیا سے گئی. میں آپ کو ممبر پہ بیٹھا ہوں, مولا کے ممبر سے بتا رہا ہوں, خدا کی قسم یہ کمی پورا نہیں ہو سکتی. بہت سخت مقام ہے جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے. اور پھر یاد رکھیے, کائنات کی کسی چیز کا تشبیہ ذات احدیت کے ساتھ حرام ہے. کسی بھی علم کی تشبیہ دینا علم خداوندی کے ساتھ حرام ہے. کسی بھی سخاوت کی تشبیہ دینا کریمی خدا کے ساتھ حرام ہے. مخلوق کی کسی چیز کی شباہت یا تشبیہ یا مثال خدا کے ساتھ نہیں دی جا سکتی. لیکن جب محبت کا معاملہ آیا تو وہ خدا خود مثال دیتا ہے کہ میں 70 ماؤں جتنی محبت کروں. اور جب آپ یہ روایت دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور روایت دیکھتے ہیں کہ خدا کو توبہ کرنے والے کا ایک آنسو عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے. مجھے یہ روایت سمجھ نہیں آتی تھی. سید جو عابد ہے, عبادت گزار ہے, راست گو ہے, پرہیزگار ہے, اس کی 70 سال کی عبادت اور ایک گمراہ کا واپس آ کے رونا اور ایک آنسو خدا کو 70 سال کی عبادت سے کیسے اچھا لگتا ہے. لیکن جب یہ روایت پڑھی کہ وہ 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا نالائق بیٹا کیوں نہ ہو, گم ہو جائے, 2 دن کے بعد آئے تو ماں کو سب سے لائق بیٹا بھول جاتا ہے, دوڑ کے اس کے پاس آئے. خدا کی محبت ہے. بس میرے محترم حضار, انسان اس دنیا میں آیا 2 اختیار اور 1 جبر لے کر. 2 جبر یعنی جس پہ کرنے والے کو اختیار نہ ہو, زبردستی کروائے جائیں جس میں آپ کا عمل دخل نہ ہو. 2 جبر اور 1 اختیار. میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کی اس کنیز کے لیے آپ کی خدمت میں اگر اجازت ہو, میرے پاس ابھی 10 منٹ ہیں, اگر اجازت ہو تو اس کنیز سیدہ کی ایصال کے لیے آپ کو شیعہ جنازہ سنا دوں. جیسے انہوں نے دعائے کمیل کا ترجمہ سنایا تو میرا دل چاہتا ہے کہ آج پھر شب جمعہ بھی ہے تو آپ کو جنازے کا بھی ترجمہ سنا دوں, کیونکہ سید نے کہا تھا کہ ترجمہ سنیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ پڑھتے کیا ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ جنازے کا ترجمہ سنا جاؤں تاکہ آپ کو بھی پتا چل جائے کہ پڑھتے کیا ہیں. ہم فقط سن کے گزر جاتے ہیں. یہی دعائے کمیل. کیا فرماتے ہیں علی علیہ السلام, وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. شب جمعہ ہے. کہا خدایا تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں, کہاں کہاں تیرا شکریہ ادا کروں. اب اگر اس جملے پہ آپ توجہ دیں گے تو خدا کی قسم ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے. وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ, کتنی قابل تعریف چیزیں ہیں. جمیل, خوبصورت, اعلیٰ, قابل تعریف, قابل توصیف, کتنی صفتیں ہیں, کتنی اچھائیاں ہیں. نشر تو نے لوگوں میں پھیلا دی ہیں خدایا,
لست اہلا لہ نشرتا، جو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ وَكَمْ مِنْ صَنَاعٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ۔ کیا مطلب یہ، اب یہیں سے ایک جملہ عرض کرنا ہے اور شاید میرا مقصد پورا ہو جائے اور آپ تک میرا پیغام پہنچ جائے۔ اگر ہم ایک لمحے کو اپنے گریبان میں جھانکیں، اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ میں پچھلے 1 سال 10 سال 20 سال 1 مہینہ ہفتے کی بات نہیں کرتا، پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کچھ ہم نے کیا یا جو کچھ ہم نے دوسروں کے بارے میں سوچا، اگر خدا دنیا پہ عیاں کر دے، خدا کی قسم بیٹا باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، بھائی بہن کے سامنے جانے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر یہی پہ ایک روایت نظروں سے گزرتی ہے کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ قبر میں عمل کا حساب نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں تلقین میں اسمع عفم، سن اور سمجھ، کیا سن اور سمجھ؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ تیرا رب ہے، محمد تیرے رسول ہیں، آئمہ تیرے امام ہیں، توجہ ہے۔ کبھی تلقین میں سنا کہ اتنی نمازیں تو نے پڑھی ہیں، اتنی چھوٹ گئی تھی، اتنے روزے رکھے تھے، اتنے چھوٹ گئے تھے۔ کیوں کہ خدا کا وعدہ ہے کہ عمل کا حساب کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ عقیدے کا حساب کتاب قبر میں ہوگا۔ مجلس میں نے تمام کر دیا۔ عقیدے کا عمل، عقیدے کا حساب قبر میں، عمل کا حساب قیامت کے دن۔ جس کا عقیدہ اچھا اس کی خبر اچھی، عقیدہ اچھا ہو تو خبر اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر درمیان میں برزخ رکھا۔ علی علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ برزخ کیوں ہے؟ کہا کہ تیرے شیعوں کے لیے ہے۔ مولا میرے شیعوں کے لیے کیسے؟ کہا کہ قبر ہے عقیدے کی بنیاد پہ، عمل میں اگر کوئی کمی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ اس کے پسماندگان پوری کر دے۔ قبر عقیدے کے حساب سے ٹھیک تھی، پسماندگان نے کمی پوری کر دی، قیامت عمل کے حساب سے ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر برزخ کیوں بنائی؟ اب یہاں پہ ایک اور روایت ہے اور سید خدا کی قسم دل دہل جاتا ہے اس روایت پہ جب نظر پڑتی ہے کہ برزخ کیوں بنایا؟ کہا کہ خدا پوری توجہ خصوصاً جوانوں کی خدمت میں اور ویسٹ میں آج کل اس روایت کی بہت ضرورت ہے۔ فرمایا کہ خدا کے نزدیک حرمت مومن کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ہے۔ متفق علیہ حدیث عرض کر رہا ہوں کہ کعبے کو ڈھا دینا یا کسی مومن کی ہتک کرنا خدا کی نگاہ میں مومن کی ہتک بڑا جرم ہے۔ فرمایا حرمت مومن حرمت کعبہ سے زیادہ عزیز ہے خدا کو۔ اب ایک لمحے کو چشم تصور سجائیں اور چلتے ہیں قیامت کو۔ اجازت ہے؟ نعرہ صلوات۔ جنازے کا ترجمہ بتلانا تھا لیکن بات ضمن آ گئی تو عرض کر دوں۔ ایک لمحے کو روز قیامت میں چلتے ہیں، آپ میں ہم سب وہاں پہ اکٹھے ہوں گے۔ یہاں پہ میں ممبر پہ آنے لگا تو آپ حضرات کھڑے ہو گئے تعظیم کرنے کو۔ یہ تعظیم میری نہیں ہے، یہ ذاکر کی تعظیم تھی۔ یہ ذکر ایسا بلند مرتبہ ہے کہ یہ کم مرتبہ کو عالی مرتبہ بنا دیتا ہے۔ آپ مجھے قبلہ کیوں کہتے ہیں، آغا کیوں کہتے ہیں، سید کیوں کہتے ہیں؟ اس ذکر کی وجہ سے کہ میں ذاکر حسین ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار ہے، پرہیزگار ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ قیامت کے دن آپ اور میں اکٹھے ہوں اور وہاں خدا نخواستہ
نعوذ باللہ من ذالک، خدا سے 1000 بار پناہ مانگ کر میری زبان لٹکی ہوئی ہو، آپ کو پتا چلے کہ جس کو ہم قبلہ اور مولانا کہتے تھے یہ صاحب غیبت کرتے تھے، تو کتنا شرمندہ ہوں گا میں آپ سے کہ یہ آدمی جس کو ہم پرہیزگار سمجھتے تھے، اور میں کتنا شرمندہ ہوں گا کہ بیت القائم میں جو مجھے آگا آگا کر کے بلاتے تھے آج میری یہ حالت دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ خدا کے ہاں حرمت مومن حرمت کعبہ سے زیادہ ہے۔ برزخ اس لیے رکھی کہ جو مومنوں سے کمی بیشی ہو گئی ہے اس برزخ میں سزا دے دوں گا، تاکہ قیامت کے دن کامران کو پتہ نہ چلے کہ مولوی شیرازی نے کیا جرم کیا تھا، مولوی شیرازی کو پتہ نہ چلے کہ کامران سے کیا خطا سمجھا۔ جو خدا آپ کا اتنا پردہ رکھتا ہے اس کو ہم کتنا غضبناک کرتے ہوں گے جب کسی مومن کی غیبت دوسروں کے سامنے کرتا ہے، کہ جو خدا اتنا پردہ آپ پر رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے حرام ہے کسی کو اپنا گناہ بتانا، یہ مسیحیت نہیں ہے کہ جا کے لوگوں کو گناہ بتاؤ اپنے۔ اسلام میں حرام ہے دوسرے کو گناہ بتانا۔ نعوذ باللہ، خدا نہ خواستہ اگر شراب پی ہے دوسرے کو بتانا حرام ہے کہ میں نے شراب پی ہے۔ جو خدا اتنا آپ کا پردہ رکھنا چاہتا ہے، جب ہم اور آپ برادر مومن کی ایک ایک بات پوری دنیا کو بتائیں گے تو کیا وہ خدا جو اتنا پردہ مومن کا رکھنا چاہتا ہے، میں نے خود آپ بھی تھی سید، آپ بھی تھی، عرض کر رہا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سید مومن جی ٹی اے کا اس کو دیکھا کہ ایک مسیحی یہاں کا جس کو ہم گورا کہتے ہیں اس کے ساتھ درد دل کر رہا ہے۔ اتفاق سے وہیں پہ کافی شاپ میں ہم بھی چلے گئے۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں دنیا میں کوئی پورے جی ٹی اے میں کوئی مومن نہیں ملا تھا کہ جس سے تو اپنی مصیبت بیان کرے، یہ تجھے ملا تھا جس کو ہم غیر کہتے ہیں۔ اس نے کہا قبلہ جن کو آپ اپنے کہہ رہے ہیں اگر اس سے اپنا درد دل کرتا میرے گھر پہنچنے سے پہلے پورے جی ٹی اے کو خبر ہو جاتی۔ یہ درس امام حسین نہیں ہے، یہ سیرت حیدر کرار نہیں ہے۔ وہ خدا جو آپ کے جرائم پہ پردہ ڈالتا ہے وہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ کسی برادر مومن کی اگر کسی کمی کوتاہی پہ نظر پڑ گئی ہے تو ان کوتاہیوں پہ نظر کرو جو خدا کو علم تھی اور خدا نے لوگوں سے چھپا لی تھی۔ ستار العیوب ہے۔ بس میرے محترم مزار، دو جبر اور ایک اختیار۔ جبر کون کون سے؟ نہ آیا اپنی مرضی سے نہ جائے گا اپنی مرضی سے، آیا بھی کسی کی مرضی سے جائے گا بھی کسی کی مرضی سے۔ اسی آنے اور جانے کے درمیانی وقفے کا نام ہے زندگی، اس کو اختیار کہتے ہیں۔ دو جبر اور ایک اختیار، اسی آنے اور جانے کے درمیانی وقفے کو زندگی اور یہی اختیار ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پہلا مرحلہ جنازہ، جنازے میں 5 تکبیریں، ہر 2 تکبیروں کے مابین ایک دعا، یعنی 4 دعائیں 5 تکبیریں۔ پہلی تکبیر کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پہلی تکبیر شہادتین۔ دوسری تکبیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نقوی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں، وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم محمد وآل محمد پر درود و سلام، جو جنازہ ہم پڑھتے ہیں۔ تیسری تکبیر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، خدایا مومن مرد عورتوں کو بخش دے، والمسلمین والمسلمات، مسلمان مرد عورتوں کو بخش دے، الاحیاء منہم والاموات، جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے، جو مر گئے ہیں انہیں بھی بخش دے۔ چوتھی تکبیر جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا تھا خاص ہے میت کے لیے۔ پہلی تکبیر میں آپ گھبرا تو نہیں گئے؟
میرا قصیدہ یہی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ بلند صلوات. پہلی تکبیر شہادتین، دوسری تکبیر درود و سلام، تیسری تکبیر جمیع مومنین مسلمین کے لیے دعا، چوتھی تکبیر خاص میت کے لیے جہاں مجھے آپ کو لے کے آنا تھا. اللہم انا ھذا عبدک، یہ تعارف کروایا جا رہا ہے خدا کو. خدایا یہ مرنے والا تیرا بندہ ہے. وابنو عبدک، تیرے بندے کا بیٹا ہے. وابنو امتک، تیری کنیز کا بیٹا ہے. نزل بکا وانت خیر منزول بہ، کائنات میں مجھے اس سے بڑا جملہ کرم خدا کا نہیں ملا. خدایا اس مرنے والے کو ہم تیری طرف مہمان بنا کر بھیج رہے ہیں، اور کائنات میں تجھ سے بہتر آداب میزبانی کوئی نہیں جانتا. تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے. ہم اس کو تیری طرف مہمان بنا کر بھیج رہے ہیں، اور کائنات میں تجھ سے اچھا میزبان کوئی نہیں. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، خدایا اس مرنے والے کے متعلق ہم سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. ایک لمحے کو آپ کو روکنا ہے کہ اللہ سچا ہے، سچ کو پسند کرتا ہے. بھئی انسان اس دنیا میں خاک کا پتلا ہے، خطاکار ہے. مرنے والے سے گناہ بھی سرزد ہوئے، مرنے والے سے خطائیں بھی سرزد ہوئیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک عالم دین اور سینکڑوں مومنین کہ مرنے والا جب تک زندہ رہا خیری خیر کرتا رہا، حالانکہ گناہ بھی کیے. توجہ ہے، بھئی انسان خطاکار ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ لفظی ترجمہ یہ ہے اللہم اے اللہ انا تحقیق لا نعلمو، ہم نہیں جانتے، من ہو اس مرنے والے کے متعلق الا خیرہ، سوائے اچھائی کے. حالانکہ مرنے والے سے گناہ بھی سرزد ہوئے. تو آؤ اسی سے پوچھتے ہیں جس نے یہ دعا بتلائی، صادق آل محمد علیہ السلام. مولا مرنے والے سے گناہ بھی سرزد ہوئے، خطائیں بھی سرزد ہوئی، اور میری مجلس تمام ہے اس نقطہ کے بعد. مولا مرنے والے سے خطائیں بھی سرزد ہوئی. ہم کہتے ہیں کہ مرنے والا جب تک زندہ رہا خیری خیر کرتا رہا. تو میرے مولا نے فرمایا کہ جانتے ہو ما هو الخیر، خیر کسے کہتے ہیں؟ مولا آپ فرما دیجئے قال حسنۃ خیر، نیکی خیر ہے. والسیئۃ ذنب، اور نیکی کے مقابلے میں برائی گناہ ہے. مولا چشم، تو کہا تم نے میرے جد کی حدیث نہیں سنی، الحسنۃ اقرار ولایت علی ابن ابی طالب والسیئۃ انکارها، کہ خیر نام بھی اقرار علی ابن ابی طالب. علی کرتا رہا، حسین کرتا رہا. یہ ہے ہمارا تعارف. بس میرے محترم ہوتا ہے ایام فاطمیہ آ گئے. میرا دل چاہتا ہے، میرے پاس مزید 5 دقیقے ہیں، آج مادر زینب کا تذکرہ کر دو. کائنات کی مائیں قربان اس ماں کے اوپر. آپ سنتے ہیں معروف بات ہے کہ جب ماں نہ رہے تو گھر بکھر جاتا ہے. خدا کی قسم ٹھیک بات ہے. آپ علی کا گھرانہ دیکھ لیجئے، زہرا نہ رہی، علی نجف میں، حسن بقیع میں، حسین کربلا میں، زینب شاہ. کون فاطمہ؟ عرب کا دستور آغا رحیمی معروف باعث ہے، اس کی بات دورا رہا ہوں. عرب کا دستور ہے کہ جب بچی کی شادی ہوتی ہے 3 دن تک بچی کا کھانا بچی کی ماں لے کے جاتی ہے. جب
ہوا خدیجہ نہیں تھی، فضہ کھانا لے کے چلنے لگی، یہ دونوں جہانوں کی رحمت آپ اٹھی، یہ مقام فاطمہ ہے، کہا فضہ میری فاطمہ کا کھانا مجھے دو میں لے کے جاؤں۔ سادات المومنین بڑی عزت کے مالک ہے علی، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ علی گئے ہو رسول نے اپنی جگہ چھوڑی ہو۔ میں اسی طرح مصائب پڑھنے کا عادی ہوں۔ حسین کریمین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حسنین گئے ہو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے ہو۔ اور پھر اگر ایک اور تعارف سننا چاہتے ہو، علی اس دنیا میں بھی امیر تھے، وہاں بھی امیر ہیں، جا کے دیکھو نجف بادشاہی ہے میرے مولا کی۔ حسن اس دنیا میں امیر تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد غریب ہیں۔ حسین کربلا میں غریب تھے، اب جا کے دیکھو کربلا۔ لیکن زہرا اس دنیا میں بھی غریب تھی، اس دنیا سے جانے کے بعد بقی کے ساتھ بابا کا حرم ہے، فانوس جگمگا رہے ہیں، لیکن زہرا کی قبر پہ نشان۔ خدا تمہارے آنسوؤں کو قبول کرے۔ کسی کتاب میں نہیں ملتا کہ حسن و حسین گئے ہو اور رسول نے اپنی جگہ چھوڑی ہو، لیکن جب بھی جہاں بھی فاطمہ آ جاتی قام رسول اللہ۔ سیرت رسول تھی، سیرت کبھی نہیں بدلتی۔ بڑے عزادار بیٹھے ہو، میرا تم سے ایک سوال ہے کہ قیامت کا میدان صدارت محمدیہ میں لگا ہوا ہو، 1,24,000 انبیاء موجود ہوں، ان کی امتیں موجود ہوں اور میری مخدومہ آ جائے، تو کیا بابا نہیں اٹھیں گے؟ جب مصطفیٰ اٹھیں گے 1,24,000 انبیاء اٹھیں گے، جب 1,24,000 انبیاء اٹھیں گے ان کی امتیں اٹھیں گی۔ میں کہتا ہوں ارمان اسی بات کا ہے کہ جس مستور کے احترام میں ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، کافی دیر کبھی نہ کسی نے نہ کہا فاطمہ تک گئی ہوگی بیٹھ جا۔ بس عزادارو اجرکم اللہ، آخری وقت تھا زہرا کی ماں کا۔ رسول اکرم کو خدیجہ نے بلایا، کہا مولا میری 3 وصیتیں ہیں۔ کہا خدیجہ بتاؤ۔ کہا مولا پہلی وصیت یہ ہے کہ رحمت للعالمین کی زوجیت میں تھی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دے۔ رسول اکرم نے فرمایا خدیجہ تو نے میرے گھر میں مصیبتیں دیکھی ہیں۔ کہا مولا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ جس چادر میں آپ پر وحی نازل ہوتی ہے اس چادر میں مجھے کفن دیجئے گا۔ تیسری وصیت اگر سن سکتے ہو، کہا مولا ہذہ بنتی فاطمہ، یہ میری بیٹی، ایک بیٹی فاطمہ، مولا اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو میں قبر میں کانپ جاؤں گی۔ میں کہتا ہوں خدیجہ خدا جانے اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب زہرا بین الباب ہے جلتا جو دروازہ پتھروں کی دیوار فاطمہ بس ختم میرا بیان۔ غسل و کفن ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ علی کہتے فضہ جا کے زینب و حسین و حسن سے کہو کہ ماں کا جنازہ تیار ہے، آخری ودا کر لیں۔ عزادارو کہیں فضہ حسین ماں کا جنازہ تیار ہے، زینب ماں کا جنازہ تیار ہے۔ زینب نے کہا ماما فضہ بابا علی موجود ہے یا چلے گئے؟ قربان جاؤں حیا زینب پہ، حسین ماں کا جنازہ تیار ہے۔ کہا ماں فضہ میری ماں فخر مریم ہے، جب تک بلائے گی نہیں جاؤں گا۔ عزادارو کتب مقاتل کے لفظ ہیں انت وحنت ومدت یدا فقالت وولدا، کفن کے بعد ٹوٹ گئے، زہرا کے بازو برابر ہوئے، کہا میرے غریب حسین
بچیاں پیس پیس کے پالا اجرکم اللہ عزاداروں ایک لمحے کو چشم تصور سجاؤ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے مغرب کے مشرق کو دوڑ گئے میں نے دیکھا کہ ریختار کربلا میں ایک مزدور ہے کبھی اس طرف جاتی ہے کبھی اس طرف جاتی ہے یا میں نے دیکھا کہ اس بی بی نے آواز دی کہا حسین میں تیری ماندارہ ہوں حسین تو نے کہا تھا جب تک ماں نہیں بلائے گی نہیں آؤں گا آج ماں کہتی ہے حسین مجھے بولا عزاداروں پتھروں کے ڈھیر سے آواز اماں سر بریدہ حسین بلاتا اماں زخمی حسین بلاتا ہے اماں میری سکینہ کو رسیاں باندھی گئی اماں سکینہ کو تماچے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبوا خدایا ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو واسطہ خدایا تجھے زہرا کی زینب کا واسطہ تجھے زہرا کے حسین کا واسطہ آغے رحیمیان معروف باعث ہے ایران کے انہوں نے یہ بات نقل کی ہے کہا کہ ایک باعث تھے تہرانی باعث تہرانی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ امام حسن مجتبی خواب میں تشریف لے آئے اور کہا تہرانی تو مسائب حیرت کیوں نہیں پڑھتا کہ مولا میں نے ساری کتابیں پڑھی ہیں مجھے کہیں مسائب حیرت نظر نہیں آئے آپ فرمائیے امام مجتبی کہتے ہیں کہ مسائب حیرت یہ ہے کہ جب میری ماں زمین پہ گر گئی لغوِ مقدس زہرا زمین پہ گرا حسن مجتبی کہتے ہیں حسین اور زینب دوڑ کے آئے ماں کے سرانے آئے مجھے اور کچھ نہ سمجھ آئی کہ میں کیا کروں میں نے زینب و حسین کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا کہ کہیں خون زہرا نہ دیکھے میں کہتا ہوں امام مجتبی کہاں تھے جب زینب کی چادر خون اکبا نیزہ شما خدایا تجھے زہرا زادیوں کا واسطہ خدایا تجھے زہرا کے بیٹوں کا واسطہ اس مرحومہ کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما خاتمہ بن ایمان فرما مدفن کربلا وادی السلام نصیب فرما حج و زیارات کی توفیق عطا فرما جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما بالخصوص سید کی والدہ مولانا عابد نقوی کے داماد دیگر جو مومن و مومنات مریض ہیں انہیں شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما جو مومن مومنات پچھلے سال ہمارے ساتھ عزاداری میں شریک تھے سال اس دنیا میں نہیں رہے خدایا ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما جو مومن مومنات بیمار ہونے شفا عطا فرما میرے مولا شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہے متعالی فرما شہداء کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما شہداء کے گھرانوں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما شہداء کے یتیموں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما جو دہشت گردی میں مومن و مومنات زخمی ہونے شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما جن گھروں جن شہروں جن آستانوں میں ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے جگہوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما صدقہ محمد و آل محمد کا صدقہ شہداء کربلا کا صدقہ انبیاء ما سلف کا خطبات اہلیات عراق نجف و کربلا و کوفہ و قازمین و سامرہ و دمشق و شام کے خطبات اہلیات کو اپنی خاص حفاظت میں قرار دے دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما میرے مولا دہشت گردوں کی کمر کو توڑ دے مملکت ایران کو استحکام نصیب فرما مملکت پاکستان کو استحکام نصیب فرما ہمارے وارث کو جلدی سے ظہور عطا فرما حکومت قائم آل محمد نصیب فرما ہمیں انصاران امام زمانہ سے شمار فرما ہماری آنکھوں کو زیارت امام زمانہ سے منور فرما عسکری کے لال کو ہم سے راضی فرما صدقہ محمد و آل محمد کا صدقہ شہداء کربلا کا صدقہ انبیاء ما سلف کا علماء اعلام کی محافظت فرما مراد علی قدر شیعہ کو اپنی خاص حفظ و امان میں محفوظ فرما صدقہ محمد و آل محمد کا صدقہ شہداء کربلا کا حوزات علمیہ کو اپنی خاص حفاظت میں قرار دے صدقہ محمد و آل محمد کا صدقہ شہداء کربلا کا صدقہ انبیاء ما سلف کا ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما ہماری خواتین کو کنیزان جناب زہرا سے بہرور فرما
صدقہ محمد و آل محمد کا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما. جو بھی مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہونے رزق وسیع ہوتے ہیں وہ طاہر عطا فرما. جو بے اولاد ہونے اولاد نرینہ صالحہ العمر عطا فرما. صدقہ محمد و آل محمد کا صدقہ شہدائے کربلا کا صدقہ انبیاء ما سلف کا حاضرین مجلس کو فردن سلامت با کرامت رکھ. صدقہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین برحمتک یا ارحم الراحمین. تمام حضرات ایک دفعہ سورہ الحمد 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر جمیع مومنین مومنات کی ارواح اپنے مرحومین مرحومات کی ارواح مرحومہ خورشید بانو بنت محمد ہادی کی روح کو اور خصوصاً مومنین مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان کو ان کی ارواح کو ایصال فرما. الحمدللہ.